الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر درود و سلام کا گلدستہ کرنے کے بعد خالق کائنات ہمارے کریم جل کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب تعظیم میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ربیع الآخر کا پہلا جمعہ مبارک، اس جمعے کے اندر آج میں نے جو خطبہ جو موضوع میں نے بیان کرنا ہے وہ موضوع ہے حضرت سیدنا پیر محمد سہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس سے مبارک شروع ہے تو موقع کی مناسبت سنتے ہوئے میں نے کہا کہ ہم بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ واجب تعظیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے رب کائنات ہمارے کے رمضان سے رب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ادا کرنا چاہیے، اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ اپنا کتنا فضل فرمایا، کتنی رحمت فرمائی، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اور دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب کو عزت و شوکت دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی اسی طرح عزت و شان و شوکت دی۔ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن جو ولایت ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر صدی کے اندر ایک نہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قطب بھیج دیتا ہے، ایک اللہ والا بھیج دیتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلی بات تو ولی کہتے کس کو ہے، اللہ والا کیسے کہتے کس کو ہے؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو، شریعت پہ پورا عمل کرتا ہو، خود بھی عمل کرتا ہو، دوسروں کو بھی عمل کرواتا ہو، ولی اسے کہتے ہیں، اللہ والا اسے کہتے ہیں، پیر اسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پیر سامنے بظاہر کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، اسے پیر نہیں کہتے بلکہ اسے چمچیر کہتے ہیں۔ پیر تو ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ والا ہو، اللہ کے ساتھ رشتہ جڑا دے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا دے، اللہ کے ساتھ ہمارا ناطہ جڑا دے۔ آقا علیہ السلام یعنی کہ ہمیں یہاں سے لے کر مدینے تک پہنچا دے، پھر مدینے
والا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ ہم اللہ والا اسے کہتے ہیں، ہم اللہ والا اسے نہیں کہتے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرے۔ اگر بابا جی کو، پیر صاحب کو نماز کا کہا جائے، اگر بابا جی کو نماز پڑھنے کا کہا جائے، پیر صاحب کہتے ہیں میں تو یہاں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو نماز مدینے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بظاہر تو بیٹھا ہے، زمین پاکستان میں ہے، تو وہاں کیسے نماز پڑھتا ہے؟ یعنی کہ اس کا انکار کرنے کا دیکھیے ایک نظریہ، دیکھیے اس کی عادت، دیکھیے اگر اسے نماز کے لیے کہا جائے وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ کہتا ہے میں مدینہ نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے تمہیں اتنی طاقت کہاں دی ہے؟ ارے تو نماز سے انکار کر رہا ہے۔ اگر پیر انکار کرے گا نماز سے، اس کے مرید انکار کریں گے، اگر مرید انکار کریں گے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ ارے دنیا میں بھی ذلت میں مریں گے، آخرت میں بھی ذلت اٹھائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پیر اسے نہیں کہتے کہ صرف اللہ یعنی کہ تمیز دیا، دم کیا، پیر اسے نہیں کہتے۔ پیر اسے کہتے ہیں جو میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ پابند ہو جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر لے، پیر اسے کہتے ہیں۔ پیر اسے نہیں کہتے جناب والا جو رات کو لوگوں کو غلط راستے دکھائے، لوگوں کو گمراہ کرے، صبح کہے میں پیر ہوں، میں اللہ والا ہوں۔ نانا پیر اسے کہتے ہیں جو ساری رات اللہ کے بارگاہ میں سر جھکا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو قیام کیا کرتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گنہگار ہی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام لجپال سرانی سیدنا لجپال، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرانی جیسا لجپال پیر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لجپال سرانی سید اپنے بابا سید نے اپنے پیر سید کی بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ بابا سید نے فرمایا فلاں پیر ہے، ان کی بارگاہ میں جا، وہاں جا کر حاضری پیش کر، وہ جو تمہیں حکم دیں گے تو وہ کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں بابا پیر سرانی رحمت اللہ علیہ، پیر محمد الدین سرانی رحمت اللہ علیہ، آپ عالم بھی تھے، بعمل بھی تھے، پیر بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ والے بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بابا صاحب اپنے پیر سے نکلے، اس بابا صاحب کی بارگاہ میں آئے، آ کر مزار کے سامنے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں 40 دن چلا کاٹا، 40 دن قیام کیا، رکوع کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، لجپال پہ درود پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتے رہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، قدموں میں بیٹھے رہے، قدموں میں بیٹھے رہے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نہ رنگ ویک دن نہ دل ویک دن، اللہ والے سیدھا دل ویک دن، اللہ والے دل ویک دن، ایک رنگ ہوئے باویں کالے رنگ دا ہوئے۔ اور دیکھیے بلال حبشی کو دیکھیے، اللہ نے کتنی شان و شوکت دی، اللہ نے کتنی عزت و مقام و مرتبہ دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیر محمد سرانی اس بابا سے کے قدموں میں مزار کے سامنے بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، قبر سے آواز ہے کل سیروا فی الارض، کل سیروا فی الارض، فرمایا اے محمد سرانی پوری زمین پہ سیر کر، پوری زمین کے اوپر تو اب اللہ کی تبلیغ کر، اللہ کے میرے محبوب کے دین کی تبلیغ کر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت پیر محمد سرانی رحمت اللہ علیہ اپنے بابا سے، اپنے پیر صاحب، اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں جناب والا پیر سے مجھے حکم ہوا ہے پوری دنیا پہ، پوری زمین پہ میں نے سیر کرنا ہے، مجھے حکم آیا کہ میں سیر کروں۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا جا پوری دنیا پہ تبلیغ کر، تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر محمد سرانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی ماڑی نہیں بنائی، کوئی بنگلہ نہیں بنایا۔ پیر محمد سرانی پوری زندگی روئے زمین پہ اللہ کے رسول کی تبلیغ فرماتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا درس دیتے رہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیر محمد سرانی رحمت اللہ علیہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ پھر مقبل سرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ پھر زمین پہ سیر کرنے لگے۔ آپ کی کتاب پھر مقبل سرانی کے ذکر میں میرے حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سرانی لکھی، اس کے اندر ایک واقعہ موجود آپ نے نقل فرمایا کہ غزل بن مقبل سرانی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں کے اندر، اکثر آپ جنگلوں کے اندر ڈیرے لگاتے تھے، جنگلوں کے اندر ڈیرے لگاتے تھے، اور ڈیرے لگانے کے بعد یہ نہیں کہ سو جاتے تھے، نہیں، ساری رات اللہ کا ذکر فرماتے تھے، دن کو صبر کرتے، رات کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حضرت بن مقبل سرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آج خاندان شریف کے بادشاہ اگر آج بھی ان کے در پہ کو چلا جائے، اگر ان کے سامنے اپنی سرین کو جھکا دے، اپنی نظروں کو جھکا دے، کھڑا ہو جائے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا سلام سنتے بھی ہیں، ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں، ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ والے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ قبر میں چلے جاتے ہیں، بلکہ زندہ ہے، اور فرمایا میں وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ والے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، صرف تمہارے سامنے سے وہ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں طاقت اور عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ جہاں چاہے چلے جاتے ہیں۔ جو پہلے تو وہ پابند رہتے ہیں شریعت کے قابو میں، شریعت کے پنجے میں پابند رہتے ہیں، کہ یعنی کہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ تو خدا کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ملا رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس انہیں بلا لیتا ہے، پھر اللہ ساری طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ جنگل کے اندر حضرت حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جنگل کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس جنگل کا جو بادشاہ تھا، جو مالک تھا، وہ کافر تھا، وہ یہودی تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کا جو غلام تھا، ساری رات حضرت بن مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر، اللہ ان کی صدائیں لگاتے رہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے رہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ صبح کا جب تہجد کا وقت ہوا، نماز فجر کا وقت ہوا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام وہ مالی آتا ہے، باغ کا مالی آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پیر مقبول سرانی بھی اللہ ان کی صدائیں لگا رہے ہیں، پورے درخت بھی اللہ ان کی صدائیں لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی صدائیں لگا رہے ہیں، پورے درخت جتنے بھی درخت تھے اللہ ان کی صدائیں میں مصروف تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کیا دیکھتا ہے، مالی دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، آج تک میں نے یہ معاملہ نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا معاملہ کوئی نہیں دیکھا کہ بڑا درخت ہے، جو پتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صدائیں کرتے ہو، یہ بھی بولتے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ ادھر صدائیں لگا رہے ہیں، درخت ادھر صدائیں لگا رہے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوا، کیا آ کے دیکھتا ہے ادھر حضرت پیر مقبول سرانی اللہ کا ذکر لگا رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں وہ دوڑتا ہوا پیر صاحب، وہ دوڑتا ہوا اپنے بادشاہ کے پاس گیا، اپنے مالک کے پاس گیا کہ جناب والا ایک شخص آیا ہوا ہے جو اللہ ان کی صدائیں لگا رہا ہے، اللہ ان کی صدائیں لگا رہا ہے، اس میں وہ نہیں لگا رہا، جتنے بھی جنگل کے اندر درخت ہیں، جتنے بھی باغ کے اندر درخت ہیں، وہ اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں بادشاہ کھڑا ہوا، دوڑتا ہوا پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آ کر پہنچ کر عرض کرتا ہے جناب والا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی مسلمان کر دے۔ حضرت پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کرتا ہے جناب والا مجھے اپنے گھر کا ٹھکانہ بتاؤ، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ پیر مقبول سرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ فرمایا پھر عرض کرتا ہے جناب والا پیر سر مرشد عرض یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے ملنا چاہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہیں، آپ کو دیکھنا چاہیں، فرمایا اس طرح کرنا جب میری یاد تمہیں آئے، جب تمہیں میرے ملنے کی طلب ہو، 2 رکعت نفل پڑھنا،
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا محمد انصرانی پہنچائے گا، پھر محمد انصرانی پہنچائے گا۔ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بادشاہ کی بہن فوت ہوئی، مر گئی، فوت ہوئی۔ جب فوت ہونے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، رات کا وقت تھا، بڑا پریشان بادشاہ۔ صبح ہوگی کہ لوگ کیا کریں گے کہ اس کی بہن نے کون سے گناہ کیے، کون سی غلطیاں کی ہیں کہ رنگ بدل گیا، چہرہ چینج ہو گیا، چہرہ تبدیل ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا حیران ہے، اور کہتا ہے اب کیا کیا جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ، بڑا پریشان ہے، دل کے اندر خیال آیا، بابا جی نے فرمایا تھا نفل پڑھنا، دعا کرنا، ملک مدین آ جائے گا، دعا کرنا محمود انصرانی آ جائے گا۔ لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت پیر محمود انصرانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اس بادشاہ نے کیا کیا، مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد جب بندے کے اندر تڑپ ہو، جب بندے کے اندر محبت ہو، جب بندے کے اندر پیار ہو، بندہ دکھوں سے بھرا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، پھر عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر عبادت کرنے میں بھی سرور آتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ، دو رکعت نفل پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جم جم برس رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، بڑا پریشان ہے، دعا کرتا ہے، بڑا پریشان ہے، دعا